مگر دو چیزیں ایسی آئی سنیے جن کا کوئی لینے والا نہ تھا. کون سی؟ انشاءاللہ اگر آپ برداشت کر سکے تو کریے گا. دو چیزیں آئیں جن کا لینے والا نہیں تھا. دو ننھے ننھے سر آئے جن کا کوئی لینے والا نہیں تھا. شام کی عورتوں نے کہا کیا ان بچوں کی ماں مر گئی ہے جو ان کا سر لینے والا نہیں ہے؟ تو زینب آگے بڑھی، اے بی بی ارے انصاف تو کرو، ارے زینب ماں جائے کا ماتم کرے یا اپنے بچوں کو روئے. اور عزیزو اب ذرا برداشت کیجئے گا، ایک ننھی سی چادر آئی جس کا کوئی لینے والا نہیں تھا. رباب نے اس چادر کو لیا، زندان شام میں پہنچی، ننھی سی چادر کو سکینہ کی قبر پہ بچھا دیا. اے سکینہ ارے چلو مدینے چلو. ارے روز کہتی تھی اے اماں ہم مدینہ کب جائیں گے پھوپھی اماں. زینب مدینے سے زینب رخصت ہونے لگی شام سے. ایک مرتبہ شام کی عورتوں کو بلایا، اے شام کی عورتوں زینب پہ ایک احسان کرنا. کہا کیا احسان کرنا؟ کہا زینب پہ احسان کرنا، میرا ایک امانت چھوڑ کے جا رہی ہوں زندان شام میں، اس کی قبر پر چراغ جلا دیا کرنا. اسے اندھیروں سے بڑا ڈر لگتا تھا، اس کی قبر پہ پانی ڈال دیا کرنا اس لیے کہ یہ بھوکی پیاسی مر گئی. لو عزیزو قافلہ شام سے روانہ ہوا، کربلا کی طرف قافلہ چلا. جیسے ہی کربلا کی طرف پہنچا قافلہ، رسول کا صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری قبر حسین پہ لیٹا ہوا رو رہا تھا، بین کر رہا تھا. ایک مرتبہ قبر حسین کو زلزلہ سا آیا، قبر حسین کانپنے لگی. کہا جابر میری قبر سے اٹھ کے کہیں دور چلا جا. کہا مولا کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ فرزند رسول کیا مجھ سے غلطی ہو گئی؟ کہا نہیں جابر میری قبر سے کہیں دور چلا جا. کہا مولا کیوں؟ کہا لٹ کے میری بہن آ رہی. اے جابر لٹ کے میری بہن آ رہی ہے. جابر کا غلام کہتا ہے میں نے دیکھا عماریہ کربلا میں داخل ہوئی، لیکن پتہ کیسے داخل ہوئی؟ بیبیاں اونٹوں سے اتری نہیں، اور لیلا نے گرایا، رباب نے گرایا، ام کلثوم نے گرایا، زینب بھی اونٹ سے گری. اور گرنے کے بعد ایک مرتبہ بھائی کی قبر کو دیکھا، پیدل چل کے نہیں گئی بلکہ زمین پہ لیٹ گئی. گھٹنیوں کے بعد حسین کی قبر پر اے بھیا ارے خوب روئیے بھیا، روئیے ہے. اے بھیا زینب آئی ہے. بین کرنے لگی زینب. بھیا درباروں میں گئی، بازاروں میں گئی، شرابیوں کے درباروں میں گئی، یزید کے درباروں میں گئی، تازیانے کھائے، چادریں چھنی. بین کرتے کرتے کہنے لگی بھیا زینب کو معافی دے دینا، اے میرے ماں جائے، ایک امانت کے بارے میں سوال نہ کرنا. زینب نے کہتی ہے بھیا تیری امانت شام کے زندان میں گھٹ گھٹ کے مر گئی. کربلا میں 40 ہونے لگا. زینب نے دیکھا ارے میرے بھائی کے مزار پہ کوئی چراغ جلانے والا بھی نہیں ہے، تو کہنے لگی ارے میں جانتی تھی شہر بسا ہوگا بھائی کا، ہوگا ہجوم قبر پہ ساری خدائی کا، چیلب کروں گی دھوم سے میں کربلائی کا. ارے پرسانیہ کوئی نہیں زہرا کی جائی کا. بس عزیزو ماتم ہو رہا ہے. لیلا پوچھتی ہے اکبر کہاں ہے، رباب پوچھتی ہے اصغر کہاں ہے، ہر آدمی پوچھ رہا ہے قبریں. ماتم ہو رہا ہے. 2 قبروں پہ کوئی رونے والا نہیں ہے. اونو محمد کی زینب بھائی کو رو رہی ہے. سنیے عزیزو برداشت نہ کر سکیں گے. خدا کی قسم ایک مرتبہ علامہ بحر العلوم نے خواب دیکھا کہ عباس کی قبر میں پانی آ گیا ہے.
فوراً ان سے کہا گیا کہ قبر کے پاس جائیے. قبر کے پاس گئے. جیسے ہی علامہ بحر العلوم قبر کے پاس گئے تو روتے روتے بے ہوش ہو گئے. ہوش نہیں آیا کئی دن تک. اور جب بھی کوئی پوچھتا تھا بتا بھی نہیں پاتے تھے. ایسا کیا دیکھا علامہ بحر العلوم نے؟ پتا کیا دیکھا؟ چھوٹی سی قبر. عباس کی قبر بالکل چھوٹی سی ہے جیسے بچوں کی قبر ہوتی ہے. یہی بات اب میں آپ کو بتاتا ہوں. زینب نے کہا سید سجاد اب میں نے حسین کا ماتم تو کر لیا, مجھے عباس کی قبر پہ لے چل. ایک مرتبہ پھوپھی کا ہاتھ پکڑا, عباس کی قبر پہ لائے. عباس کی قبر کو زینب نے دیکھا. ایک مرتبہ سید سجاد کا چہرہ دیکھا. اور پھر سمجھیے بحر العلوم کیوں روتے تھے. کہتے ایک مرتبہ زینب کہتی ہے میرے سجاد مجھے عباس کی قبر پہ لے چل. عباس کی قبر پہ لائے, غازی کی قبر پہ لائے. لانے کے بعد پھوپھی کو کھڑا کر دیا. زینب نے دیکھا, ایک مرتبہ قبر کو دیکھا, ایک مرتبہ بھتیجے کا چہرہ دیکھا, اور ایک جملہ کہا میرے لال میں نے کسی بچے کی قبر نہیں پوچھی, یہ بتا دے میرے غازی کی قبر کہاں ہے. میرا عباس کا قد تو بڑا لمبا تھا. ایک مرتبہ سجاد نے کہا پھوپھی اماں تیرے شیر کے ظالموں نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے, میں نے چٹائی منگائی, عباس کے ٹکڑوں کو رکھا. اے پھوپھی اماں عباس کا ماتم ہو چکا, اکبر کا ماتم ہو چکا, اور محمد کا ماتم ہو چکا. چونکہ بعد میں بھی ذاکر جو مصائب پڑھے گا اس کو بھی مصائب پڑھنے ہیں. مدینے کے سارے مصائب میں نے چھوڑ دیے. ایک جملہ بس کہہ کے بات کو تمام کرتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں پہنچا تو زینب کو دیکھیے. زینب نہ شام میں روئی, نہ مدینے میں روئی, نہ کربلا میں روئی. دوبارہ کربلا میں آئی, بچوں پہ نہیں روئی, کہیں نہیں روئی. میں نے سارے مصائب چھوڑ دیے ڈاکٹر حسن کمیلی کے لیے. تو چونکہ وہ آئیں گے اور الوداعی مصائب وہ پڑھیں گے. میں تو خالی ایک بات بتانا چاہتا ہوں, پرسہ دینے آیا ہوں نا. اکبر پہ بہت روئے, عباس پہ بہت روئے, قاسم پہ بہت روئے, حسین پہ بہت روئے. یہ دو بچے ایسے ہیں جن پہ کوئی نہ رویا. نہ زینب روئی نہ کوئی بی بی روئی. شام میں دو سر آئے جب بھی زینب نہ روئی. کربلا میں دوبارہ آئی تب بھی زینب نہ روئی. اب مجھے آپ قسم کھا کے بتائیے جن بچوں پہ کوئی نہ رویا ان پہ تمہیں کتنا رونا چاہیے, تاکہ زینب کو پرسہ دے سکو نا, زینب کو تسلی دے سکو نا. تو اب پرسے کے لیے بس ایک روایت پڑھ رہا ہوں. عبداللہ آئے سید سجاد کے پاس, آ کے کہتے ہیں مولا سجاد اب تو زینب کو گھر بھیج دیجئے. ایک مرتبہ سید سجاد نے پھوپھی سے کہا زینب گھر چلی. جس دن گھر پہنچی کیا دیکھا, عبداللہ موجود نہیں ہے. صحن خانہ میں بیٹھ گئی, چادر سے منہ ڈھکا ہوا ہے. پیچھے سے عبداللہ آ گئے. عبداللہ نے دیکھا ایک بی بی جس کے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں, اور ایک مرتبہ اس سے کہا بی بی اپنے گھر چلی جا, آج علی کی بیٹی زینب آنے والی ہے, آج علی کی بیٹی زینب آنے والی ہے. اور ایک مرتبہ زینب کھڑی ہو گئی. کھڑے ہو کے کہتے ہیں عبداللہ ارے تم نے بھی نہ پہچانا, ارے میں علی کی بیٹی زینب ہوں. جیسے ہی زینب کا نام سنا کہا بی بی تیری کمر جھک کیوں گئی ہے, تیرے سر کے بال سفید کیوں ہو گئے. کہا عبداللہ بڑا واقعہ دیکھ کے آئی ہوں, درباروں میں پھر کے آئی ہوں, بازاروں میں پھر کے آئی ہوں, مجھے نہیں پتا آپ کتنا روئیں گے مگر روایت کہتی ہے. ایک مرتبہ عبداللہ کہتا ہے زینب یہ بتا میرے لاڈلوں نے کربلا میں کیسے جنگ کی, انشاءاللہ خوب ماتم ہوگا. زینب یہ بتا, سر پھیٹ کے رونا, زینب یہ بتا میرے لاڈلوں نے کیسے جنگ کی. کہا اس کی جنگ پوچھو جس کی آنکھوں میں نور نہ رہا, اس کی جنگ پوچھو جس کی کمر ٹوٹ گئی تھی. کہا وہ تو امام تھے. یہ بتاؤ میرے لاڈلوں نے کیسے جنگ کی. گھر کا دروازہ بند کیا,
زینب نے جنگ کا نقشہ کھینچا. ایک مرتبہ کہا عبداللہ تیرے لاڈلوں نے ایسے جنگ کی, میں منے کو میں سرا, میں سرے کو میں منا, فرات پہ قبضہ کر لیا, فوجیں چیخنے لگی, جعفر طیار کے پوتے ہیں, حیدر کرار کے نواسے ہیں. بیان کرتے کرتے زینب کے ہاتھ سے ردا سرک گئی. جیسے ہی ردا سرکی عبداللہ نے دیکھا نیلے نیلے نشان, ایک مرتبہ تلوار نکال دے, ارے میرے ہوتے ہوئے میرے والا ارے رونے کا حق ادا کر دیجئے بسار, شہزادی کا رومال بھر کے بھیج دیجئے سر جناب زہرا. ایک مرتبہ نیلے نیلے نشان, تلوار نکال لی. میرے ہوتے ہوئے میری ناموس کے ہاتھوں میں کوئی رسن باندھے. پیچھے سے ایک ضعیف سا آدمی آیا, کہا چچا صبر کرو, تم نے تو خالی نشان دیکھے, ارے سجاد کو دیکھو. ماشاءاللہ پورا مجمع پرسہ دینے کے لیے تیار. کربلا میں نہ روئی, شام میں نہ روئی, کوفے میں نہ روئی, مدینے میں نہ روئی. ایک مرتبہ زینب نے کہا عبداللہ ذرا حجرے کا دروازہ کھولو. عبداللہ نے حجرے کا دروازہ کھولا. اے میری ماں بہنوں سنو, ایک مرتبہ زینب نے کیا دیکھا, گھر کے حجرے میں ننے ننے تکیے, ننے ننے بسترے, ننے ننے مسلے. ایک مرتبہ کربلا کا رخ کیا, اے اولو محمد, اے میرے بچوں, ارے مجھے معاف کر دینا, ارے میں تم پر روتی. ماتم حسین. ارشاد بڑھانوی صاحب رہوں کے لیے تشریف لے آئیں. تمام مومنین شہزادی کونین کو پرسہ دیں اور عالم موحدین سے مشرف ہو جائیں. کربلا کے دشت میں یہ ظلم کیسا ہو گیا, کربلا کے دشت میں یہ ظلم کیسا ہو گیا, فاطمہ زہرا کا کنبہ قتل پیاسا ہو گیا, فاطمہ زہرا کا کنبہ قتل پیاسا ہو گیا. مر گئی بالی سکینہ, لوٹ کر نہ گھر گئی. حضرات گرامی قدر, ارباب اعزا, شہزادے کونین کے پرسہ داروں, اہل حرم کو رہائی ملی, لیکن افسوس جناب سکینہ زندان شام نہیں رہ گئی کہ مر گئی بالی سکینہ, لوٹ کر نہ گھر گئی, اب ہمیشہ کے لیے گھر قید خانہ ہو گیا. شہزادی کونین کو پرسہ دینے کے لیے ہمارا جناب ارشاد بڑھانوی صاحب سے متفق صاحب نے بہت مختصر سناؤ پڑے کیونکہ دامن وقت میں بالکل بھی گنجائش نہیں. موہ زینب کا تھا میں نہ بتا جاؤں گی, سنتے ہو زینب حضرات آپ ابھی دیکھ رہے تھے مجلس چہلم امام حسین علیہ السلام شاہ مردہ جوہر باغ نئی دلی سے. ہم حضرات سے گزارش ہے ہماری اس چینل کو سبسکرائب کریں پلیز. کس شان سے اور ہی
अब है गरीबा बता मैं न बता जाऊंगी लोहे सेना कथा मैं न बता ओए लोग वतन के तमाम पूछेंगे हाल ईमान ओए लोग वतन के तमाम पूछेंगे हाल ईमान उनसे कहूंगी मैं क्या मैं न बता जाऊंगी आए सेना कथा मैं न बता रह गए बाबा तन्हा तन्हा रह गई बाबा जवाब पढ़ाया पढ़ना तन्हा तन्हा रह गई बाबा तन्हा तन्हा असगर मेरा छूट गया मैं रह गई बाबा तन्हा तन्हा रह गई बाबा तन्हा तन्हा रह गई बाबा तन्हा तन्हा किसको पुकारूं ये तो बता दो 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 कोई नजर नहीं आता है अपना रह गई बाबा तन्हा तन्हा रह गई बाबा तन्हा तन्हा शशमाहे पर रहम न आया शशमाहे पर रहम न आया तीर जफा से जुल्म है ढाया तीर जफा से जुल्म है ढाया अम्मा के दिल पर सदमा है कारी अम्मा के दिल पर सदमा है कारी बेटी झुलाती है खाली झूला रह गई बाबा तन्हा तन्हा रह गई बाबा तन्हा तन्हा जल गए खेने आप न आए जल गए खेने आप न आए जुल्म के बादल हर सू छाए जुल्म के बादल हर सू छाए भैया बिद हो गए कैदी और मेरा दुख है गला रह गई बाबा तन्हा तन्हा रह गई बाबा तन्हा तन्हा हज़रात आप अभी देख रहे थे मजलिस चेहलम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शाह मर्दा से। आप हजरात से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे इस चैनल को एक बड़ी ऊंचाई दे सकता है। आपसे एक बार फिर गुजारिश है नीचे बने हुए लाल बटन पर
अंगूठा प्रेस करके हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल MNC इंडिया न्यूज़।